الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ بآواز بلند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لگ بھگ ساری قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف موجود ہے۔ آپ قرآن پاک کی جس بھی آیت کا مفہوم نکالیں گے اس میں صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اس کے رسول سے ہمیں محبت کس طرح سے کرنی ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت اس کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی کرنی پڑے گی۔ اگر ہم رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے دعوے میں اگر ہم جھوٹے پائے جاتے ہیں یا ہمارے دعوے میں کچھ بھی ذرہ برابر بھی کمی بیشی پائی جاتی ہے تو ہماری ساری نمازیں، ساری عبادتیں، سارے روزے، یہاں تک کہ جو بھی عبادتیں ہوں، ساری زندگی کسی نے طواف کرتے ہوئے ہی کیوں نہ گزار دی ہو، اگر رسول کی محبت میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی پائی جائے گی تو ساری زندگی کی اس کی عبادتیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اب بات آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں اپنے آپ کو کس طرح سے قربان کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے دل میں کس طرح سے ہونی چاہیے۔ پہلی بات ہم نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر مسلمان کسی بھی معاملات میں، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں یا دینی معاملات ہوں، جس معاملات میں جہاں پر بھی انسان کمزور ہوگا دشمن وہیں پر وار کرے گا، دشمن وہیں پر حملہ کرے گا جہاں سے انسان کمزور ہوگا۔ بھئی آپ لوگوں نے بہت ساری واقعات پڑھے ہوں گے، قصے کہانیاں پڑھی ہوں گی، جس میں آپ نے پچھلے زمانے کے راجاؤں کے واقعات پڑھے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ دشمن فوج وہیں سے حملہ کرتی تھی جہاں سے قلعہ کمزور ہوتا تھا، قلعے کی دیواریں کہیں سے کمزور ہوں گی تو وہیں سے حملہ کیا جاتا تھا۔ اسی طرح سے اگر ہم اپنے ایمان میں، ہمارا ایمان جہاں سے کمزور پایا جائے گا، دشمن اسی فراق میں بیٹھا ہے، اسی انتظار میں بیٹھا ہے کہ یہ مسلمان کہاں پر کمزور مل جائیں اور وہیں پر اس پر وار کیا جائے۔ جب ہم نماز کے معاملے میں کمزور پائے گئے تو دشمنوں نے ہماری نمازوں پر پابندیاں لگائیں، جب ہم اذان کے معاملے میں کمزور پائے گئے تو دشمنوں نے ہماری اذان پر پابندیاں لگا دی۔ اسی طرح سے آج جب ہم عشق رسول میں کمزور پائے جا رہے ہیں تو دشمنوں نے ہمارے نبی کے محبت پر اظہار کرنے پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم یہ کمزوری اپنی ظاہر کرتے رہیں گے، اس معاملے میں ہم کمزور رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہنے والوں کو ہزار موقع ملیں گے اور ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ آج اگر کوئی انسان نبی سے محبت کا اظہار کر رہا ہے تو اس پر مقدمے درج کیے جا رہے ہیں۔ یہ نوبت کیوں آئی؟ یہ نوبت آنے کی وجہ غیر مسلم نہیں ہے، یہ نوبت آئی ہماری وجہ سے۔ میں صحیح کروں، یہ نوبت آئی صرف ہماری وجہ سے، یہ نوبت آئی ہے کہ آج اگر ہم نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ہم پر مقدمے درج کیے جا رہے ہیں۔ اس میں غلطیاں ہماری ہیں، ہماری اپنی غلطیاں ہیں۔ آخر ہم نے اپنی کمزوری اتنی کیوں ظاہر کر دی کہ دشمن آج ہمارے اسی پر حملہ کرنے لگا۔ عشق رسول صرف نبی سے محبت کا اظہار کافی نہیں ہوگا۔ نبی سے محبت کا اظہار صرف اظہار کرنا بے معنی محبت کہلاتی ہے۔ بھئی اگر آپ کسی سے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ اگر اس شخص سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو اس کی باتوں سے بھی محبت کرنی پڑے گی، اس کی باتوں سے محبت کرنی پڑے گی، اس کی ہر چیز سے محبت کرنی پڑے گی، اس کی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی آپ کو محبت ہونا لازم ہے، تب آپ محبت کے پیمانے پر صحیح اتریں گے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمیں پایا کیا جاتا ہے کہ نبی سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نبی نے جس چیز کی بات ہمیں بتائی اس پر ہم عمل نہیں کرتے۔ نبی نے کہا کہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے،
کنجوس ہو سکتا ہے لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. آج مسلمان سب سے زیادہ جھوٹا پایا جا رہا ہے. تو ہم اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کیسے کر رہے ہیں؟ ہم اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن ہم آج ہر معاملات میں جھوٹ بولتے ہیں. چاہے وہ دینی معاملات ہوں، دنیاوی معاملات ہوں، یا دوستوں کے ساتھ ہوں، یا کہیں بیٹھے ہوئے ہوں. اگر ہم بیٹھیں گے کوئی بات نہیں، کوئی ضرورت نہیں، اس کے باوجود ہم ہزاروں جھوٹ بولیں گے، لمبی لمبی پھینکنے کے لیے جھوٹ بولیں گے. بھائی اگر ہمیں جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں. اگر فائدہ بھی ہے تب بھی جھوٹ بولنا گناہ ہی رہے گا. نبی نے صاف کہہ دیا کہ اگر کوئی مسلمان پہلی بات جھوٹ نہیں بول سکتا. اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ مسلمان، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجیے آپ کہ اگر کوئی انسان چوک چوراہوں پر بیٹھا ملے گا تو اگر اس کے وہاں پر بیٹھ کر وہ 100 باتیں کرے گا، اس میں سے 90 باتیں جھوٹ بولے گا. وہ 90 باتوں میں وہ جھوٹ بولے گا، دوسروں کی برائیاں کرے گا، چغلخوری کرے گا. کام کی بات ہوگی تو صرف 10%، باقی ساری باتیں کیا ہوں گی؟ اس میں جھوٹ ہوں گی، چگلی ہوں گی، ایک دوسرے کی غیبت ہوگی، دوسرے کی برائیاں ہوں گی. یہ سارے کے سارے گناہ کیا ہیں؟ گناہ کبیرہ ہیں، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف طور پر منع کر دیا. یاد رکھیں، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف طور پر بتایا کہ اگر کوئی انسان جنت میں جا رہا ہے، مثال کے طور پر اس کو جنت میں جانے کا پروانہ دے دیا گیا کہ اب تم جنتی ہو، جنت میں جاؤ. وہ خوشی خوشی اپنے پروانے کو لہراتا ہوا جنت کی طرف جا رہا ہوگا. جنت کے دروازے میں ایک قدم اس کا رکھ گیا ہوگا، ایک قدم جنت کے اندر میں ہوگا، ایک قدم اس کا باہر ہوگا. اب اگر اس کا ایک بھی گناہ ظاہر ہو جاتا ہے، اب بھی اگر اس کا ایک گناہ کبیرہ کسی بھی طرح سے آ جاتا ہے تو اس کو جنت سے واپس بلا لیا جائے گا اور اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. صرف ایک گناہ کی بات بتا رہے آپ کو. اگر کوئی انسان سے ایک گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے تو اس کی یہ سزا ہے، ایک گناہ اس کے لیے کافی ہے کہ اگر کوئی انسان جنت میں جا رہا ہوگا تو اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، صرف ایک گناہ کی بدولت. گناہ کبیرہ میں جھوٹ بولنا بھی آتا ہے، چغلی کرنا بھی آتا ہے، غیبت کرنا بھی آتا ہے، ایک دوسرے کی برائی کرنا بھی آتا ہے. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ کہہ دیا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے. اگر آپ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ جو رہتا ہے نا، بہت ساری برائیوں کی جڑ ہوتی ہے. اگر کوئی انسان اپنے دل میں اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لے کہ میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا تو وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا. مثال کے طور پہ اگر آپ نے اپنے آپ سے یہ عہد کر لیا کہ آج کے بعد میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا تو آپ کبھی بھی بے ایمانی نہیں کریں گے، آپ کبھی بھی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ نے جھوٹ نہ بولنے کی قسم کھائی ہے. اب اگر کوئی انسان آپ سے پوچھ دے گا کہ بھائی تم نے ہماری برائی کی، تو اب آپ اس سے جھوٹ نہیں کہہ پاؤ گے کیونکہ آپ نے جھوٹ نہ کہنے کا وعدہ اپنے آپ سے کیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے آپ اسے جھوٹ کہہ نہیں پاؤ گے، سچ کہہ نہیں سکتے، تو وہاں پر کیا کرو گے؟ آپ اس برائی کو چھوڑ دو گے. اسی طرح سے آپ اگر کوئی کاروباری کام کرتے ہیں، اس میں آپ ملاوٹ کرتے ہیں تو ملاوٹ کرنا چھوڑ دو گے. بھائی ظاہر سی بات ہے کوئی بھی چیز ہوگی، مان لیجیے مثال کے طور پہ آپ دودھ بیچتے ہیں یا آپ اناج بیچتے ہیں یا کوئی بھی کام میں آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، تو اس میں اگر آپ دو نمبری کرتے ہیں، غلط چیزیں ملاتے ہیں، تو اگر سامنے والا گراہک آپ سے اگر پوچھ دے گا کہ بھائی اس میں ملاوٹ تو نہیں کی ہے، اگر آپ جھوٹ نہیں بولتے ہوگے تو وہاں پر آپ کیا کرو گے؟ پھر آپ جھوٹ نہیں بول پاؤ گے. اب ظاہر سی بات ہے آپ جھوٹ نہیں بولتے، وہاں پر اس سے کیا کہو گے؟ ہاں بھائی ہم سے ملاوٹ ہو گئی ہے. تو اس کے بعد میں آپ دوبارہ خود بخود وہ چیز آپ خود بخود چھوڑ دو گے. تو اس طرح سے جھوٹ بولنے سے آپ ایسی چیزوں سے بچ جاؤ گے. اسی طرح سے آپ نے کسی کے ساتھ زنا کیا یا آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو چھپ کر کیا گیا، یا چوری کی، یا آپ نے سود لیا. اب ظاہر سی بات ہے یہ کام ایسے، یہ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان اکیلے میں کرتا ہے، تنہائی میں کرتا ہے، لوگوں سے چھپا کر کرتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے آپ کسی کے سامنے جھوٹ بولنے کے لیے آپ نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، تو آپ یہ گناہ نہیں کرو گے. کیوں نہیں کرو گے؟ آپ کے دل میں یہ بات رہے گی کہ اگر ہم سے یہ سوال کر دیا گیا کہ تم نے زنا کیا، تم نے چوری کی، تو ہم اس کا جواب نہیں دے پائیں گے. تو ظاہر سی بات ہے آپ ان تمام گناہوں کو بھی چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤ گے. تو یہاں پر ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی انسان، نبی نے یہ بات کیوں کہی؟ اسی لیے کی کہ اگر کوئی انسان صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا تو بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو اپنے آپ اس سے چھوٹ جائیں گے.
لیکن ہم آج جھوٹ سب سے زیادہ بولتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر. جب ہم کہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت، ہمیں نبی سے محبت ہی نہیں ہے. اگر صحیح معنوں میں ہم نبی سے محبت کرتے ہوں گے تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. اگر ہمیں نبی سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہاری نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے. نبی کا اخلاق تمہارے لیے بہترین اخلاق ہے، اس کی طرح اخلاق اپناؤ. نبی نے اپنی ساری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. اگر ہم اپنی زندگی میں یہ بات اپنا لیں گے تو ہم بہت زیادہ کامیابی حاصل کریں گے. بہت سارے لوگوں کے من میں یہ بھی سوال آئے گا، بہت سارے لوگ یہ سوال آ رہا ہوگا کہ آج کے دور میں جھوٹ بولے بنا کاروبار نہیں ہوتا. تو ایسا نہیں ہے. ہمارے نبی نے کاروبار کر کے بتایا ہے. کیوں بتایا؟ ان کو ضرورت نہیں تھی اس چیز کی، وہ اسی لیے کر کے بتایا کہ تاکہ ان کی امت کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ جھوٹ بولے بنا کوئی کام نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے. 13 سال کی عمر سے لے کر آپ نے تقریباً جب نبوت کا اعلان کیا اس وقت تک آپ لگاتار تجارت کرتے رہے، کاروبار کرتے رہے. آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اس کے بعد میں آپ کے جو غلام ہوئے حضرت عثمان غنی، ان سے زیادہ بڑا غنی کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ بڑا مالدار مکہ شریف میں کوئی بھی نہیں تھا. انہوں نے تجارت کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ کی ضرورت نہیں پڑی ان کو. اس کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق بہت بڑے کپڑے کے ویپاری تھے، ساری زندگی کپڑے کی تجارت کرتے رہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا. اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کیا کرتے تھے، ان کی بھی دکان تھی، تجارت کرتے تھے، کبھی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں پڑی، کاروبار اچھا چلا. صرف اتنا ہی نہیں، مکہ شریف سے جب مدینہ منورہ مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے تو اب اپنا وہاں پر سب کچھ چھوڑ گئے تھے. مکہ میں جب مسلمان ہجرت کر کے گئے، چاہے وہ ابو بکر صدیق ہو، عمر فاروق ہو، مولا علی ہو، حضرت عمر ہو، عثمان ہو، یا باقی تمام صحابہ کرام ہو، کسی نے بھی اپنے ساتھ میں کوئی چیز لے کر نہیں گئے. اپنے زمین، اپنے گھر، اپنے کھیت، اپنے مکان، سب کا سب وہیں چھوڑ کر چلے گئے. لیکن مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے تھے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 1 سے 2 سال کے اندر میں ان تمام لوگوں نے اتنا بڑا وہاں پر چیزیں بنا لی، سب کے بڑے بڑے کاروبار ہو گئے. مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ، یعنی تمام صحابہ کرام میں اگر سب سے زیادہ کوئی امیر ترین صحابی تھے تو وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ مدینے میں رہنے والے نہیں تھے، مدینے میں پہلے سے ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا، وہ کسی بڑے خاندان کے انسان نہیں تھے، بلکہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے اپنا سب کچھ چھوڑ کر گئے تھے. جب مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جو ہجرت کر کے گئے تھے مکہ سے مدینہ، مکے والوں کو اور مدینے والوں کو ایک ایک کو بھائی بھائی بنایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ مکہ سے جو ہجرت کر کے آئے خالی ہاتھ آئے، ان کے پاس کچھ نہیں، تو آپ نے ایک مکے والے کو اور ایک انصار کو، یعنی مدینے والے کو، مہاجر کہتے ہیں، مہاجرین کہتے ہیں مکے سے جو ہجرت کر کے گئے، اور انصار کہتے ہیں مدینے رہنے والوں کو. تو ایک انصار ایک مہاجر کو بھائی بھائی بناتے گئے. تو اب ان لوگوں نے اپنا سب کچھ حضور کے ایک حکم پر، آج ہم سے اگر کہہ دیا جائے کہ یہ تمہارا بھائی ہے، ہم اپنے بھائی سے آج جنگ ہو جاتی، لڑائی ہو جاتی ہے زمین کے لیے، لیکن قربان جاؤں وہ تھی نبی سے سچی محبت. نبی نے جب کہا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں تو انہوں نے آدھا آدھا، جن کے پاس ایک مکان تھا انہوں نے آدھا آدھا کر لیا، جن کے پاس 2 مکان تھے ایک مکان خود رکھ لیا، اپنا دوسرے بھائی کو دے دیا. صرف اتنا ہی نہیں، ایک صحابی نے تو حد ہی پار کر دی، ان کے پاس 2 بیویاں تھیں. وہ ایک صحابی جن کو حضرت عبد الرحمن بن عوف بھائی جن کو بنایا گیا، ان سے کہنے، عبد الرحمن بن عوف سے بولے کہ میرے بھائی، اللہ کے نبی نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ جس کو چاہیں آپ بتا دیں، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں. کہیں پر ایسی مثال آپ کو دیکھنے کو ملے گی؟ نہیں ملے گی. لیکن یہ نبی سے محبت کا اصول ہے کہ نبی نے اگر ایک بار کہہ دیا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں تو بس ہیں. حضرت عبد الرحمن بھی، وہ بھائی بھی ویسے تھے، ایسا نہیں کہ انہوں نے کہا انہوں نے لے لیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ میرے بھائی آپ پریشان نہ ہو، ہمیں آپ کی بیویاں نہیں چاہیے، آپ کا مکان نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی زمینیں نہیں چاہیے،
ہمیں صرف آپ بازار کا راستہ بتا دو کہ بازار کس طرف ہے. آپ نے وہاں سے گندم کا کاروبار شروع کیا، یعنی گیہوں اور باجرے کا کام شروع کیا. صرف چند سال میں ہی یعنی جس وقت جنگ بدر ہوئی تھی، جنگ بدر اور احد کے وقت تک وہ اتنے زیادہ امیر ترین ہو گئے تھے کہ صرف 2 سال کے اندر میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تھے اس کے 2 سال کے بعد میں جنگ احد ہوئی تھی. اس وقت سب سے امیر ترین صحابیوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے. اب آپ سوچیں ذرا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بول کر اتنی پیسہ کمایا ہوگا یا بےمانی کر کے؟ جب ان سے یہ بات سوال پوچھا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام نے، اور جو باہر سے جب فتوحات ہونے لگی دوسرے دیشوں کے، باہر بڑے بڑے دیشوں سے لوگ آئے، انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے اتنی زیادہ مال و دولت اتنے کم وقت میں کیسے کمائی، آخر اس کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے اس کا راز بھی بتایا کہ اس کا راز ہمیں ہمارے نبی نے بتایا تھا. زیادہ مال و دولت کمانے کا طریقہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا تھا کہ تجارت کس طرح سے کرنی ہے. تجارت کرنے کے نبی نے صرف 2 اصول بتا دیے. سب سے پہلا اصول بتا دیا کہ جھوٹ کبھی نہ بولنا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں خیر و برکت ہو تو جھوٹ کبھی بھی نہ بولنا. اور دوسری چیز ہمارے نبی نے کیا بتائی کہ کم منافع لینا. اب بھائی ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کسی معاملات میں کم منافع لیں گے، دوسرا انسان زیادہ لے رہا ہے، آپ منافع تھوڑا سا کم لے لیجئے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کی خرید و فروخت زیادہ ہو جائے گی. یہ نبی نے 2 طریقے بتا دیے. سب سے پہلی چیز کیا بتا دی کہ آپ جھوٹ نہ بولو. اب بھائی ظاہر سی بات ہے، آپ مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں، کوئی بھی آپ کا کام ہے، کسی بھی طرح کے آپ کام میں بیٹھتے ہیں، ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو پھر آپ بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے. اب ظاہر سی بات ہے، آپ اگر جھوٹ نہیں بولتے ہیں تو آپ ایماندار بھی ہو جائیں گے. اب لوگوں میں یہ بات پھیلتے دیر نہیں لگے گی کہ فلاں دکاندار بہت ایماندار ہے، فلاں جگہ سے سامان لیا کرو، وہ ایمانداری سے کام کرتا ہے اور چیز اچھی دیتا ہے، کم پیسوں میں دیتا ہے. تو بھائی ظاہر سی بات ہے آپ کی خریداری بڑھے گی کہ کم ہوگی؟ جب یہ بات لوگوں میں مشہور ہو جائے گی تو پھر آپ کی خریداری بڑھ جائے گی، اور ظاہر سی بات ہے آپ کی خریداری بڑھے گی تو آپ کی آمدنی بھی بڑھ جائے گی. کسی بھی چیز نے، بھلے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ کم منافع لو، آپ کم منافع لیں گے تو لوگ زیادہ آپ کے پاس آئیں گے، اس طرح سے آپ کا منافع زیادہ ہو جائے گا. لوگوں سے آپ نے کم لیا لیکن اللہ تعالیٰ نے برکت آپ کے کام میں اتنی زیادہ ڈال دی کہ لوگ آپ کے پاس زیادہ آنے لگے. اب اس میں اللہ تعالیٰ بھی برکت نازل فرمائے گا. اللہ تعالیٰ برکت کیوں دے گا؟ کیونکہ آپ نے اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر تجارت کی. نبی نے تجارت کے جو 2 اصول بتائے آپ نے ان کے مطابق تجارت کی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے کام میں خیر و برکت نازل کر دی. اب دوسری بات آتی ہے کہ کیا آپ اپنی تجارت کے سامان کو زیادہ پیسے میں بیچ سکتے ہیں؟ تو ابھی آپ کو پہلی بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے. آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور دوسری چیز آپ نے کسی کا فائدہ نہیں اٹھانا ہے. مثال کے طور پہ ایسے وقت میں آپ سامان مہنگا نہیں بیچ سکتے جب اس چیز کی ضرورت زیادہ ہو. مثال کے طور پہ اب اناج کی ضرورت بہت زیادہ ہے، اناج کم ہو گیا اور آپ اس وقت اگر پیسے بڑھاتے ہیں تو پھر آپ گنہگار ہوں گے. اگر آپ جس وقت اناج کی ضرورت زیادہ ہے اس وقت اگر آپ نے پیسے بڑھا دیے تو پھر آپ گنہگار ہوں گے. لیکن اگر مارکیٹ میں وہ مال زیادہ ہے، بہت زیادہ تعداد میں موجود ہے، لیکن اب اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں تو آپ بیچ سکتے ہیں. آپ نے بھلے وہ چیز 1 روپے کی خریدی، آپ بیچنا چاہیں اس کو 1000 کی بھی بیچ سکتے ہیں، لیکن بنا جھوٹ بولے. بنا جھوٹ بولے آپ اس چیز کو 1000 کا بھی بیچنا چاہیں آپ کو اجازت ہے. بس شرط ایک ہے کہ اس میں آپ نے کسی کو دبانا نہیں ہے، کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا ہے. اس کے بعد میں آپ چاہیں تو چیز مہنگی بیچیں سستی بیچیں، یہ آپ پر ہے. لیکن اگر آپ کم منافع لیں گے تو آپ کا منافع اللہ تعالیٰ کی اس میں برکت ہوگی اور زیادہ ہو جائے گا. تو ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا. صرف نبی سے یہ کہنا کہ ہمیں نبی سے محبت ہے کافی نہیں ہوگا. آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت مولا علی علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں. جب مدینہ منورہ میں حضور نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تو آپ نے صرف اپنے آپ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا تھا. نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم تمہارے گھر میں رہیں گے، نہ مولا علی سے کہا کہ تم کسی کے گھر میں رہو گے. مولا سب کو حضرت ابوبکر صدیق کو ایک کا بھائی بنا دیا، عمر کو ایک کا بھائی بنا دیا. مولا علی روتے ہوئے حاضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا، مجھے میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم اور میں، تم میرے بھائی ہو، نہ میں کسی کا بھائی ہوں نہ تم کسی کے بھائی، تم اور میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور تمہاری نسبت میرے نزدیک ایسی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، بس میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب جب صلح حدیبیہ کا وقت آیا تھا، حضرت مولا علی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریر لکھنے کو کہا، صلح نامہ لکھنے کو بولا، تو حضرت مولا علی نے لکھا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ کی طرف سے۔ تو کافر کہنے لگے، کفار قریش بولے کہ ہم آپ کو محمد رسول اللہ نہیں مانتے، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہوتے تو پھر ہمارے اور آپ کے بیچ میں کوئی جنگ نہیں تھی، ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے تو آپ رسول اللہ مٹائیے۔ تو مولا علی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اے علی رسول اللہ مٹا دو، صرف محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ تو مولا علی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ چاہیں تو مجھے ختم کر دیں، مٹا دیں، مار دیں، لیکن میں محمد رسول اللہ جو لکھ گیا ہے اس کو نہیں مٹاؤں گا۔ یہ تھی ان کی محبت کہ مرنے کو تیار تھے لیکن رسول اللہ کا نام مٹانے کو تیار نہیں تھے۔ رسول اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے وہاں پر رسول اللہ مٹایا، اس کے بعد لکھا محمد بن عبداللہ۔ تو اس طرح سے صلح حدیبیہ کی تحریر لکھی گئی کہ اگر ہم اپنے نبی کی محبت میں پکے ہو جائیں گے تو کوئی بھی دشمن ہمارا بال بھی باقا نہیں کر سکے گا، لیکن شرط یہی ہے کہ ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا